سقراط تھا جب اس کو پلا دیا گیا زہر یا اس نے وہ پی لیا زہر, تو اس کے بعد جو اس کا شاگرد تھا افلاطون, اس کو پھر وہاں سے ملک بدری کا حکم ہو گیا. وہ بھاگا اپنی زندگی کو بچاتا ہوا کسی طرح سے وہ بر صغیر میں آ گیا. اور جب وہ بر صغیر میں آیا تو وہاں پہ راجواڑوں کی حکومت تھی. بڑی مشکل سے زندگی بچاتے ہوئے کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑے ہیرے ہوتے ہیں لال ہوتے ہیں گدڑی چ نظر آ جاتے ہیں, یعنی آپ اس کو روڑی کے اوپر پھینک دیں تو روڑی پہ بھی وہ چمکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسے ہوتا ہے. کہ وہ ایک جو افلاطون تھا وہ ایک وزڈومیٹک انسان تھا. اس کا جو یہ مائنڈ ہے اس کا سوچنے کا انداز کچھ مختلف تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ کہ یہ جو وزڈم ہوتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شہر کے لوگوں میں زیادہ ہو گاؤں کے لوگوں میں کم ہو. جو بھی نیچر سے وابستہ رہتا ہے. اور وزڈم وہ ہوتی ہے جو آپ کے فیصلے کرنے میں سب سے بڑی کارگر ہوتی ہے. آپ کی زندگی کے جو بھی جہاں پہ بھی آج موجود ہیں آپ کی زندگی کے کچھ فیصلے تھے. اگر آپ وزڈم آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کے فیصلے بے کمال کے ہوں گے, وزڈومیٹک ہوں گے. اگر آپ عام معمولی سی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے فیصلے بڑے ہی انتہائی معمولی سے ہوں گے, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اس سے. تو سقراط کسی ہوٹل پہ کہیں چھوٹے موٹے ڈھابے پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, لیکن وہ کمال کی بات کرتا تھا. تو ایک شخص وہاں پہ مصائب کا, اس نے کہا کہ ایک شخص تو یہ تو بڑی کمال کی باتیں کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بات روٹی وغیرہ کمانے کے لیے اور یہ باتیں کہیں اور بھی کرنے کے لیے کیا میں آپ کو کوئی نوکری ڈھونڈ دوں؟ تو اس نے کہا کہ ڈھونڈ دے مجھے نوکری. تو ایک بادشاہ کے پاس آیا, اس کو کہا ایک شخص ہے سر وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے وہاں پہ, تو کیا میں اس کو اجازت ہو تو میں لے آؤں اس کو؟ تو بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا, اس کی حالت دیکھی, تو بیچارے نے بہت لمبا سفر کیا ہوا تھا یونان کی بستی سے اور کہاں وہ برصغیر میں آیا ہوا تھا. تو اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ اس کو دیکھ کر کی ظاہری حالت دیکھ کے اس کو کہا اس کو نا گھوڑوں کے استبل میں لگا دو. کہاں پہ؟ اسٹڈ فارم جو اس نے بنایا ہوا تھا. اس نے کہا میرے گھوڑے ہیں وہاں پہ لگا دو. تو چلا گیا, اس کو گھوڑوں پہ لگا دیا گیا. وہ گیا کچھ دن وہاں پہ رہا. تو اس نے کہا کہ یہ جو بادشاہ کا گھوڑا ہے یہ خاندانی گھوڑا نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بادشاہ کا گھوڑا ہے, اور بادشاہ تو بڑی مشکل سے چیزیں اور بڑی سمجھ بوجھ کے بعد یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں, کہ بادشاہ کا گھوڑا جو ہے وہ یہ خاندانی اور صحیح گھوڑا نہیں ہے. تو بادشاہ کو جب اس مصائب نے جا کر بتایا تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا گھوڑا جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ شخص جو آیا ہوا ہے اس نے کہا ہے. اس نے کہا اچھا. تو بادشاہ نے اپنی ویجیلنس کے ذریعے پوچھنا شروع کیا کہ یہ گھوڑا کہاں سے لائے تھے اور کیا تھا. تو وہ جو شخص جس سے گھوڑا خریدا گیا تھا اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ تم نے گھوڑا جو ہے ہم مجھے دیا ہے تو یہ پتہ چلا کہ خاندانی نہیں ہے, تو اس کے ذرا میں مجھے بتایا ذرا. تو اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ, ہوا یہ تھا کہ جو گھوڑا تھا یہ جب پیدا ہوا تو اس کی جو ماں تھی وہ مر گئی, تو ہم نے اس کو بھینس کے دودھ پہ پالا. واپس آیا, آ کر کے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ گھوڑا خالص نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کہ جب یہ کھانا کھاتا ہے نا گھوڑا, تو گھوڑا جو ہوتا ہے نا, گھوڑے کی جو سائیکی ہے وہ یہ ہے کھانا لینے کے بعد جو اپنے سر کو اوپر کر کے چباتا ہے گھوڑا اپنے اس کو کھانے کو, لیکن یہ مسلسل جو کھانے والی جگہ کے اوپر ہی اپنا سر رکھ کے وہیں کھاتا ہے. اس سے مراد ہے کہ یہ بھینسوں میں پلا ہے یا بھینسوں کے دودھ پہ پلا ہے. تو خوش ہوا, اس نے خوش ہو کے, بادشاہ نے خوش ہو کے سقراط کو کچھ بھیڑیں دے دی اور کچھ بکریاں دے دی, خوش ہو گئے, اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں رہو گے, تمہارا مقام جو ہے وہ گھر ہے میرا, اب میرے گھر پہ آیا کرو, رہا کرو. گھر پہ رہنے لگ پڑا. لیکن پھر وہ وزڈم کا آدمی تھا, اس سے پھر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی. دیکھتے دیکھتے اس نے جب دیکھا کہ اس کی جو ملکہ ہے بادشاہ کی جو بیوی ہے اس نے دیکھا تو اس نے مصائب کو کہا کہ یہ جو بادشاہ کی بیوی ہے نا یہ رانی نہیں ہے, یعنی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے, یہ بس بیوی ہے بادشاہ کی. تو جب بادشاہ تک بہت پہنچی بات, اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بادشاہ کی بیٹی میں شادی کر کے لے کے آیا ہوں. اس نے پھر اپنا ویجیلنس بھیجی اور دریافت کیا. تو اپنی ساس کے پاس گیا, اس سے کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ جو میری بیوی ہے
کیا یہ رانی نہیں ہے کیونکہ آپ تو بادشاہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہوا یہ تھا کہ جب آپ کے والد صاحب ہمارے گھر تشریف لائے کھانے پہ، تو میری جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی جو بیٹی اگر پیدا ہوگی تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ کروں گا، لیکن جیسے ہی بچی کچھ دن کے بعد وہ انتقال کر جاتی ہے تو ہم نے ایک فقیر سے لے کے بچی پال کے تو اس سے شادی آپ کی ہے، یہ بیٹی جو ہے نا یہ ہماری نہیں ہے بلکہ فقیر کی بیٹی ہے۔ وہ پھر آیا بادشاہ کے سقراط کے پاس، وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی جو ہے وہ خالص نہیں ہے، مطلب رانی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی جو ہے اپنے جو مصائب ہیں، جو گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اس کا ہے، وہ اس کو کھانا جب دیتی ہے تو وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتی جس طرح کہ رانی بیہیو کرتی ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ خیر پھر وہ بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے جلدی سے اس کو پھر 4 بھیڑیں 2 بکریاں اس کو عنایت کر دی، جائیں اور لے جائیں اپنی بیٹی، پھر لیکن وہ اندر ہی رہتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا یار تم ساروں کے بارے میں تو بات کرتے ہو، میرے بارے میں بات نہیں کرتے، مجھے بات بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ آپ بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ٹرو بات کرو، جھوٹ نہیں بولنی۔ اس نے کہا پھر جان کی مانتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں جان کی امان ہوں تمہیں، تم جو بات بھی کہو گے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اس نے کہا بادشاہ تم بھی بادشاہ نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے چلا گیا، پھر ویجیلنس بھیجی اور اس کے بعد اپنے بارے میں دریافت کرنے لگ پڑا۔ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ اس کی جو جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ بھی اس کا جو جب پیدا ہوا یعنی اس کے جو جس کو بادشاہ کا جو بیٹا تھا اصل میں تو وہ تو مر گیا، لیکن انہوں نے یہ جو بچہ تھا ایک جو بکریاں چرانے والا جو شخص تھا اس سے لے کے پالا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہوں؟ تو اس نے کہا بادشاہ جب بھی تم خوش ہوتے تھے تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تو ہیرے جواہرات دیتے تھے، جب بھی خوش ہوتے تھے تو تم مجھے بکریاں بھیڑے عنایت کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ جو بات میں آپ کو بات سے کر رہا ہوں جو سسٹمیٹک بات ہے، اس کی بیک کیا ہے کہ میں نے جب یہ بات سنی تھی پڑھی تھی کہیں سے، جان مکین کی بڑی خوبصورت لائن ہے، اس کو یقین کیجیے گا، وہ کہتا ہے کہ واٹ از دا مین، آدمی کیا ہے، دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس ڈی این اے، کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے اس نے ہر صورت میں پرومیننٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، جو ڈی این اے ہوتا ہے آپ کا، اور دوسرا آپ کی ہیبٹس، دو چیزوں کے علاوہ تیسری آپ کے پاس چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے ذرا کوئی ہے کوئی ایسی کہ ڈی این اے اور ہیبٹس جو آپ کے امی سے لے کے یعنی ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کے پیٹ تک جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیبٹس، وہ آپ کا علم ہوتا ہے، اور علم آپ کے عمل سے گزرتا ہے، جیسے عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈی این اے شامل ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری پرسنالٹی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ اچھی بات کریں گے آپ کے والدین کو اچھا کہیں گے، آپ بری بات کریں گے آپ کے والدین کو لوگ برا کہیں گے، کیوں؟ ڈی این اے ادھر سے آیا ہوا آپ کا۔